اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ اس موضوع پر دوبارہ گفتگو ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہاں ہے وہ پیپر جس پر میری سزا درج ہے؟ جانے دو، بہت بری ہوئی ہے ویسے بھی تمہارے ساتھ۔ پیچھے کہیں سے کہے ابھرے تھے۔ وہ چیف کے بدلتے انداز پر انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر تنے چہرے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ راہداری میں گارڈز اسے دیکھ کر بے ساختہ ہی پیچھے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ ان دونوں کی گفتگو سے مستفید ہو چکے تھے۔ کئی گارڈز نے تو اسے دیکھ کر باقاعدہ ہنسی بھی دبائی تھی۔ بیچارہ افسانوی کردار کا مارا۔ کوئی بات نہیں، تم حقیقی زندگی کے ولی احمد ہو، ساحر نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے ناگواری چھپانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے سامنے نام مت لینا اس شخص کا۔ نہیں لیتے نام، افسانوی کردار کہنا ہی کافی ہوگا۔ کسی نے پیچھے سے ہانک لگائی تو راہداری میں کہا سا ابھرا۔ ساحر نے بمشکل مسکراہٹ قابو کر کے اسے دیکھا تھا۔ جانے دو، اس ولی عہد کی وجہ سے تمہاری سزا بھی واپس لے لی گئی ہے، اس کے کندھے سے اندیکھی گرد جھاڑتے ہوئے لہجے میں زبردست ہمدردی لیے کہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا ساحر، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس بات کا اتنا خوشگوار پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس نے ضبط سے دانت جما کر کہا تھا۔ ساحر کو اب باقاعدہ ہنسی آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا رش کس خوشی میں لگا ہوا ہے؟ چیف حنیفہ کی آواز پیچھے کہیں سے ابھری تو گارڈز ایک طرف ہوئے۔ درمیان میں یاسر نظر آیا، ان سب کے بیچ گھرا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت قابل ترس تھے۔ کچھ خاص نہیں چیف، یاسر کے کچھ ذاتی دکھ ہیں جن پر افسوس کرنے ہم سب یوں راہداری میں جمع ہوئے ہیں۔ ساحر کہاں باز آ رہا تھا؟ اس نے آج سارے بدلے اتارنے کی قسم اٹھا لی تھی۔ حنیفہ آنکھوں میں ناسمجھی لیے آگے بڑھ آئے تھے۔ ذاتی دکھ؟ ایسا کچھ نہیں ہے چیف، ان سب کو عادت ہے مذاق کرنے کی۔ اس نے آنکھوں میں تنبیہ لیے ساحر کی جانب مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ ہنسا۔ مذاق تو آپ کے ساتھ ہوا ہے بیٹا، اس نے کہا تو یک دم ہی دبی دبی سی ہنسی گونجی۔ حنیفہ نے ان سب کو چھٹنے کے لیے کہا اور پھر اسے اپنے آفس چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے گھراؤ چھٹنے پر شکر ادا کیا اور آگے بڑھ آیا۔ اگلے کچھ لمحات میں وہ حنیفہ کے سامنے براجمان تھا، اب کہ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور انداز سے پچھلا ہر نقش غائب تھا۔ وہ باڈی گارڈ والی فارم میں واپس آ چکا تھا۔ حنیفہ اسے آج کے واقعے کی تفصیل پوچھ رہے تھے۔ کیا چاہتے تھے وہ سلینا سے؟ پراپرٹی کے کچھ کاغذات اور زمینی کاغذات پر سلینا اور شگفتہ میڈم کے دستخط چاہیے تھے انہیں۔ سلینا راضی تھی؟ جی، اسے دستخط کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن شگفتہ میڈم کو اس پر کڑا اعتراض تھا۔ حنیفہ نے اس کی بات سن کر ہنکارا بھرا تھا، پھر کرسی پر سیدھے ہو بیٹھے۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ کیا حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا؟ یہی حل ہے کہ وہ شگفتہ میڈم کی لیگل پراپرٹی ہے اور وہ اسے کسی بھی فرد کو دینے پر راضی نہیں ہے۔ وہ اس حیثیت کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، وہ کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی وکیل ایسا کیس لینے پر راضی نہیں ہوگا، اسی لیے تو انہوں نے سلینا کو ہاسٹیج بنا کر شگفتہ میڈم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی سنجیدہ سی تفصیل پر حنیفہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے سلینا کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو، یا پھر شگفتہ کے ساتھ ایسے کسی گھناؤنے انداز کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ ان دونوں کی جانب سے فکر مند نظر آتے تھے۔ ایسے میں صرف احتیاط کی جا سکتی ہے۔ اس کی بات پر حنیفہ نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کوئی مستقل حل نہیں ہو سکتا کیا؟ مستقل حل ایک ہی صورت میں ہوگا، جب انہیں مکمل طور پر یقین ہو جائے کہ یہ پراپرٹی اب انہیں کسی بھی ہتھ کنڈے سے واپس نہیں مل سکتی۔ وہ اس بات کو جتنا جلدی سمجھ جائیں ان کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ پیچھے ہو بیٹھے تھے، ساتھ ہی سر ہلایا۔ چلو بہتر، اور بہت شکریہ میری بیٹی کو ایک دفعہ پھر بچانے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری اتنی ہی مشکور ہوگی۔ جی بہت زیادہ۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو وہ چونک سے گئے۔ اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے ان کے انداز کو بغور دیکھا تھا، پھر بے بسی سے ہنس دیا۔ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ حنیفہ اب اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ ان کے انداز میں ایسی معصومیت تھی کہ وہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ ایسی ہی معصومیت سلینا کے انداز میں بھی ہوا کرتی تھی، اسی لیے تو وہ بعض دفعہ لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ آپ عمر کے اس حصے میں آ کر ایک ایجنسی کے سیکیورٹی چیف ہونے کے باوجود بھی اتنے معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ وہ اس کے استفسار پر حیران ہوئے تھے۔ کیا؟ کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ، دادا اور سلینا تینوں پچھلی زندگی میں کسی ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔
کیونکہ آپ تینوں بالکل ایک جیسے ہیں، معصوم لیکن مجھے زج کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنے والے۔ جانتے ہیں چیف، میں انہیں سیدھا کر سکتا ہوں جو ٹریڈ کا شکار ہوں، لیکن میں انہیں کیسے سیدھا کروں جو پہلے سے ہی بہت زیادہ سیدھے ہوں؟ خیال رکھیے گا، چلتا ہوں۔ حنیفہ مسکرائے تھے پھر ہنس دیے۔ انہیں اس کی وضاحت نے مزہ دیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر بغیر پلٹے گہرا سانس لیا۔ اس قبیلے کے ایک انتہائی معصوم انسان کے پاس، اس نے کہا اور دروازہ دھکیلتا باہر نکل گیا۔ حنیفہ پیچھے مسکرا کر سرنفی میں ہلا رہے تھے۔ کبھی کبھی انہیں یاسر پر واقعی ترس آتا تھا۔ وہ اب سامنے موجود فائلز کھول کر دیکھ رہے تھے۔ چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ بھی جگمگا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد انہیں اپنے کندھے بے حد ہلکے محسوس ہوئے تھے۔ وہ سردار کے سفید محل چلا آیا۔ وہ اپنے اسمارٹ فون کو کان سے لگائے کسی سے بات کر رہے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ اس نے کار کی چابی جیب میں ارسی اور دبے قدموں آگے بڑھایا۔ بغور ذرا آگے جھانک کر سردار کا چہرہ بھی دیکھا۔ انہوں نے اس کی موجودگی محسوس کر کے ایک نظر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، کیونکہ سردار اسی پل اپنا چہرہ تیزی سے پھیر گئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ اپنا فون رکھ چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر فون پر بیٹھتے ہوئے انہیں غور سے دیکھا۔ کیا میں نے کچھ ایسا کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سردار نے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے ان کا ٹانگ پر ٹانگ رکھنا دیکھا تو بے اختیار ہی تھوک نگلا، ساتھ ہی ٹائی کی گرا بھی ڈھیلی کی۔ کیا ہوا دادا؟ تم سلینا کو ہر دفعہ اتنا ہرٹ کیوں کرتے ہو؟ چلو جی، اس نے بے بسی سے آنکھیں میچی تھی۔ اف، نوٹ اگین۔ تو اس نے برقی رفتار سے آپ کو میری شکایت بھی لگا دی؟ ہاں بالکل، کیونکہ میں اس کا دوست ہوں۔ اچھا، بڑی دوستیاں گانٹ رہے ہیں آپ آج کل۔ اگر آپ اس کے دوست ہیں تو میرے کیا ہیں؟ وہ گھائل نظر آ رہا تھا۔ سردار کے ہر انداز سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ صرف دادا ہی تو ہوں تمہارا۔ صرف دادا؟ کچن کے دروازے میں کھڑے میسم کے دانت نکل آئے تھے۔ اس نے اسے سختی سے گھورا لیکن وہ ڈھیٹوں کی طرح کھڑا رہا۔ اسے سردار کی سپورٹ حاصل تھی۔ یاسر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ تمہیں کتنا پسند کرتی ہے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہو۔ کتنی بری بات ہے، میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ جو جواباً کچھ تیز سا کہنے لگا تھا، ان کی بات پر لمحے بھر کو چونک کر رک سا گیا۔ حیرانی سے چہرہ پھیر کر انہیں دیکھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے؟ انگلی سینے پر رکھ کر بے یقینی سے پوچھا تھا۔ سردار یہاں ہلکا سا مسکرائے تھے، جیسے انہیں بہت ناز تھا کہ سلینا نے ان سے اپنا راز شیئر کیا ہے۔ ہاں، میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، تم اسے ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، اور اس نے ولی احمد کا ذکر صرف اسی لیے کیا تھا تاکہ تمہیں احساس دلا سکے۔ ٹھیک ہے کہ وہ ولی احمد کو تم سے زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن اس میں کچھ قباحت بھی نہیں۔ ولی پسند کیے جانے کے قابل ہے، اور تم ذرا ٹھہر کر ناقدانہ سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تم بھی ہو پسند کیے جانے کے قابل؟ میسم کا آپ کے کہکہا ابھرا تھا۔ آپ دونوں میرا اچھا خاصا موڈ غارت کرنے میں سب سے آگے ہمیشہ کیوں ہوتے ہیں دادا؟ اس نے پوچھ ہی لیا خفگی سے۔ سردار نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا موڈ غارت ہونے کے قریب ہی ہوتا ہے، بس ہمارا موقع پر موجود ہونا اسے ہمارے سر ڈال دیتا ہے۔ ان کی منطق پر وہ انہیں لمحے بھر کو دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، سر جھکا کر انہیں دیکھا۔ مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ اچھا کھانا تو کھا لو۔ نہیں، آپ کھا لیں اپنی بیسٹ فرینڈ سلینا کے ساتھ۔ آگے بڑھ کر زینے عبور کیے اور پھر کمرے کا دروازہ ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کیا۔ دادا اور میسم نے بے ساختہ ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ چھوٹے صاحب تو بہت غصے میں آ گئے ہیں۔ مجھے جو جواب چاہیے تھا وہ مل گیا میسم۔ آج سردار بہت خوش تھے، انہیں بس صبح کا انتظار تھا، اور اس خوشگوار صبح کے متعلق سوچ کر ہی انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ ہوا میں موجود خنکی سورج کی لازوال خوبصورت کرنیں اور ماحول کی سکینت نے ہر شے کو تازگی کا احساس بخشا تھا۔ وہ اور حنیفہ ناشتے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں براجمان ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی، جبکہ حنیفہ کے چہرے پر بے پناہ فخر۔ اس کا ڈرامہ آن ایئر ہو گیا تھا اور اس کی ریٹنگ بے حد زبردست شمار کی جا رہی تھی۔ ابھی محض ایک ہی دن ہوا تھا اور لوگوں کا مثبت رد عمل اس ڈرامے کی شہرت کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ خبروں، مختلف شوبز کے چینلز اور گلیمر ایجنسی کے آفیشیل پیج پر اس کے ڈرامے سے متعلق تبصرے کیے جا رہے تھے۔ انڈسٹری کے ماہر افراد اس ڈرامے کو سلینا کے لیے ایک نئی اور خوشائند بنیاد قرار دے رہے تھے۔
فینس کا رسپانس اور لوگوں کے منفی رد عمل ایک ہی رات میں واضح طور پر تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک اچھی اداکارہ تھی، اس بات پر اس کے دشمنوں کو بھی اس سے اختلاف نہیں تھا۔ حنیفہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا لیا تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میری بچی کے نصیب میں اللہ نے بہت کامیابیاں لکھی ہیں، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تو اس نے پرسکون سے انداز میں اپنا سر ان کے سینے سے ٹکائے رکھا۔ قدرت نے اس کی تمام تر آزمائشوں کا صلہ محض ایک ہی رات میں اسے دے دیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دوسرے پروڈکشن ہاؤسز بھی اب تمہیں اپروچ کریں گے، کس کے ساتھ کام کرنا چاہو گی؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کچھ سوچا ہے بابا، وقت آنے پر آپ کو بتاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا تو حنیفہ نے سر ہلایا۔ اسی پل سائرہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو ان دونوں نے چہرے پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بکے اور کیک کا ڈبہ تھا۔ یقیناً وہ سلینا کے کامیاب پروجیکٹ کے بعد یہ خبر سن کر ہی آئی تھی اور آتے ساتھ ہی خوشی سے چیخی تھی۔ سلینا اٹھ کھڑی ہوئی، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ حنیفہ اب ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی انہوں نے ملازم کو بھی آواز دی کہ وہ سائرہ کے ہاتھ سے سامان لے سکے۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اسے خود سے لگائے وہ بولی تو سلینا مسکرا دی، پھر اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج تک چلی آئی۔ اس کا پھٹا ہونٹ دیکھ کر سائرہ کو مزید تشویش ہوئی تھی۔ زخم چونکہ خاصا گہرا نہیں تھا تو وہ محض ہلکا سا جامنی دکھ رہا تھا۔ یہ ان جاہل لوگوں نے کیا ہے نا؟ اس نے سائرہ کے سوال پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، تم نے کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ عدالتوں میں گھسیٹو ذلیل لوگوں کو، اللہ پوچھے گا منحوسوں سے۔ بیسٹ فرینڈ موڈ سے نکل کر وہ اماں والے موڈ میں داخل ہو چکی تھی۔ سلینا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیرج رکھنے کا اشارہ کیا۔ جانے دو، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، تم بھی اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ۔ وہ اتنے ٹھنڈے پرسکون سے انداز میں بولی تھی کہ حنیفہ لمحے بھر کو حیران ہوئے۔ سائرہ اور ان کی نگاہوں کا تبادلہ بے ساختہ تھا۔ کیا تم نے انہیں معاف کر دیا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ آہستہ سے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ جی بابا، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، ہر ظلم اور ہر کوتاہی پر۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایسا سلوک جو کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ سائرہ کو اس کی دریا دلی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ ٹی وی کی جانب دیکھتی مسکرانے لگی۔ اس کی کامیابیوں کے بارے میں ہر چینل پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب لوگ اسے ذلیل و رسوا کر رہے تھے، اور ایک یہ وقت تھا کہ وہی لوگ اب اسے پھر سے آسمان دنیا پر بٹھانے کے لیے بےتاب تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میں اپنی زندگی کو مزید ان کی سیاہیوں کے باعث آلودہ نہیں رکھ سکتی۔ میں دل میں بغض و عداوت رکھ کر اپنا قیمتی وقت اور توانائی ان میں سے کسی پر بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پہلے ہی مجھے اندر سے بہت کھا چکے ہیں، میں انہیں اپنا آپ مزید کھانے نہیں دے سکتی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی چپ سے ہو گئے تھے، پھر یوں ہی ٹی وی کی جانب دیکھنے لگے۔ کچھ پل بعد سائرہ کی آواز ابھری، تم معاف کیسے کر سکتی ہو؟ انسان ہی ہو نا تم، یا کوئی آسمانی فرشتہ؟ اور وہ بے اختیار ہنستی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھی سائرہ کو ادراک نہ ہو سکا کہ وہ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کی ہمت کہاں سے لا سکتی تھی۔ تم لمحے بھر کو خاموش ہوئی تو مجھے لگا شاید میری بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے۔ اف سائرہ، وہ ہنس ہنس کر سرخ ہو رہی تھی۔ حنیفہ نے اسے بہت دنوں بعد خوش دیکھا تھا، وہ خواہ خواہ ہی مسکرانے لگے تھے۔ سائرہ بھی ڈٹائی سے ہنسی۔ مجھ سے ایسی باتیں سمجھنے کی امید رکھی بھی کیسے تم نے؟ واقعی میں نے تم سے ایسی امید رکھی بھی کیسے؟ اسی پل دروازے میں ارمان اور سلمان نمودار ہوئے تھے۔ سلمان کے ہاتھ میں پھول تھے اور ارمان کے ہاتھ میں مٹھائی۔ وہ دونوں بھی یقیناً سلینا کو اس کے ڈرامے کی کامیابی پر مبارکباد دینے آئے تھے۔ گھر یکدم ہی بھرا بھرا سا لگنے لگا تھا۔ سلمان اب حنیفہ کے ساتھ بیٹھتے اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ ارمان نے بھی اسے مبارک سلامت سے نوازا۔ نگاہ سائرہ پر پڑی، ابرو خوشگواریت سے اوپر کو اٹھے، مسکراہٹ آپ ہی آپ لبوں پر گھلنے لگی۔ سائرہ نے اسے ایک نگاہ دیکھا، اس کے مسکراتے انداز پر وہ گلابی ہوئی تھی، ساتھ ہی سر بھی جھٹکا۔ سلینا نے ان دونوں کی جانب باری باری دیکھا، پھر سائرہ کی جانب جھکی۔ آج ارمان ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ ہاں نا؟ کیا؟ یکدم مسکرا کر کہتی سائرہ چونکی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کے بے ساختہ کہکہے پر گھر والے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے لبوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو مزید ہنسنے سے روکا تھا۔ سائرہ کا چہرہ، آپ کب آئیں بیٹا؟ سلمان نے سائرہ کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بس کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں انکل، سلیم کو مبارکباد دینے۔ نگاہ پھر سے ارمان پر پھسلی، رخسار گلابی ہوئے۔ کیوں دیکھتا تھا وہ اتنے پیارے انداز سے؟ اس نے نگاہیں پھیر لی تھی۔
مان لو کہ وہ ہینڈسم لگ رہا ہے، سلینا نے پھر سے جھک کر کہا تھا۔ سائرہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اس کا آنکھیں دکھانا ارمان نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر رخ ٹی وی کی جانب پھیرا۔ کل یاسر کو کیا ہوا تھا؟ حنیفہ نے یکدم ہی پوچھا تو سب چونکے، سلمان اور سلینا سب سے زیادہ۔ ارمان نے حنیفہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ ٹھیک تو واپس آیا تھا وہ، پتہ نہیں، جب میرے آفس آیا تو بہت اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا سے خفا ہو۔ تمہاری اس سے لڑائی ہوئی تھی کیا سلیم؟ انہوں نے یکدم ہی ٹھہر کر پوچھا تھا۔ اس نے لب کھولے پھر بند کر لیے، پھر کھولے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو اس سے اپنے لاہے عمل کی معافی مانگ رہی تھی۔ منمناتی سی آواز ابھری۔ پتہ نہیں پھر کہاں سے درمیان میں ولی احمد آ گیا۔ یہ جملہ سلمان نے مکمل کیا تھا۔ اس کا چہرہ گلے تک سرخ ہوا تھا۔ ارمان، سائرہ اور حنیفہ اب سلمان کی جانب وضاحت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گڑبڑائے۔ ولی احمد؟ کون ہے یہ؟ کوئی نہیں حنیفہ، تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے، انہوں نے کہا تو حنیفہ کو مزید تجسس ہوا۔ اسی پہر سلینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے یہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں سب کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ ہاں ضرور، ہم آج تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر ہی جائیں گے، سلمان نے یکدم ہی خوش ہو کر کہا تھا۔ سائرہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، پھر اسے کوہنی سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ تمہاری یاسر سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں تھوڑی سی، اس کے لہجے میں ہلکا سا افسوس بھی تھا۔ سائرہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کس بات پر؟ میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتا، اس نے کہا کہ نہیں کرتا، پھر مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ میں ولی احمد کو اس سے زیادہ پسند کرتی ہوں، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ کیا؟ ہاں، اسے اب اپنی بے وقوفی پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ سائرہ یکدم ہنستی تھی۔ سلینا نے بدمزہ ہو کر اسے پرے دھکیلا اور پھر چائے بنانے کے لیے مڑی، ساتھ ہی راجہ کو بھی آواز دی، مزید لوازمات کے لیے ہدایات دی۔ سائرہ اب تک ہنس رہی تھی۔ ہنس لو تم، میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تو پھر ولی احمد کے ذکر پر اتنا آفینڈ کیوں ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ رازدانہ طور پر تمہیں پسند کرتا ہو یا تم سے محبت کرتا ہو۔ بالکل، خواب میں آپ کے، اس نے سر جھٹکا تھا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں تمہارا رشتہ لے کر آتا ہی ہو، وہ مزید بولی تھی، ساتھ ہی اس کی حالت سے حس بھی اٹھا رہی تھی۔ سلینا نے اسے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ دیکھو کہیں دروازے میں تو نہیں کھڑا وہ مٹھائیاں لے کر۔ اسی پہر سردار نے اپنا کلف لگا سفید کرتا شلوار زیب تن کیا تھا، پھر خود کو آئینے میں دیکھا، پرفیوم بے دریغ خود پر چھڑکا۔ ساتھ ہی انہوں نے میسم کو بھی آوازیں دی تھی، یاسر کو کہو تم نے سفید کرتا پہننا ہے۔ جی کہہ دیا ہے۔ اگلے کئی لمحات میں سردار اور میسم لاؤنج میں سفید کرتے زیب دن کیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، ساتھ ہی کلائی میں گھڑی باندھنے لگا۔ دھلے دھلائے سے بالوں کو ایک جانب جمائے سفید کرتے میں وہ تر و تازہ سا لگ رہا تھا، لیکن پھر یکدم ہی سردار اور میسم کو دیکھ کر چونکا۔ وہ دونوں نگاہوں پر سیاہ چشمے چڑھائے، گردن اکڑائے، سنجیدہ چہروں کے ساتھ اس کے منتظر لگ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو بغور دیکھا۔ ہم تینوں کہاں جا رہے ہیں دادا؟ کسی بھی پلاٹ ٹویسٹ کے بغیر مجھے ابھی سے بتا دے۔ دادا نے اس کی جانب نہیں دیکھا، آہستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، میسم کو اشارہ کیا، وہ اشارہ سمجھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تمہارا سیاہ چشمہ کہاں ہے؟ یہ کیا ڈریس کوڈ کا حصہ ہے؟ اسے الجھن ہوئی تھی۔ گستاخ، آج کوئی بحث نہیں۔ اس نے چاروں نچار نگاہوں پر گلاسز چڑھا لیے۔ میں بتا رہا ہوں دادا، تینوں کارٹون لگ رہے ہیں۔ سردار اور میسم بہت سنجیدہ تھے، آج وہ ایک اہم کام کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا، گلاسز کے پیچھے چھپی آنکھوں میں اب ایک واضح تشویش تھی۔ سردار اس کے ساتھ والی نشست کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہے تھے، پیچھے میسم بیٹھ رہا تھا۔ اس نے نگاہوں سے چشمہ اتار کر انہیں دیکھا۔ مجھے بتائیں تو صحیح، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دادا نے اسے دیکھا، یعنی واقعی دیکھا۔ گستاخ، چشمہ پہنو، جلال سے کہا تو اس نے ڈر کر چشمہ پہن لیا۔ کیا ہوا ہے یار، آپ لوگ یہ صبح ہی صبح کون سا ڈرامہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں؟ اسے اب کے باقاعدہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ اگر اگلے 2 منٹ میں تم نے کار سٹارٹ نہیں کی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی یاسر عالم۔ دادا کی تنبیہ پر وہ انہیں چند پل دیکھتا رہا، پھر سمجھ کر سر ہلایا، کار سٹارٹ کی۔ اب بتائیں کہاں جانا ہے؟ حنیفہ کے گھر۔ اس کا پیر یک لختی بریک پر جا پڑا تھا۔ پیچھے سیٹ میں بیٹھے میسم کا چشمہ جھٹکے پر گاڑی رکنے سے بے ساختہ ہی پھسلا تھا۔
اس نے ہاتھ اٹھا کر فوراً اسے درست کیا۔ اس نے بھی اپنی گلاسز اتار کر بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اینک لگاؤ بے وقوف۔ اس نے اف کہہ کر دوبارہ گلاسز لگا لیے تھے۔ دادا بتائیں تو صحیح، ایک اور سوال اور تم جائیداد سے آگ کر دیے جاؤ گے۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی۔ اب کے کانوں سے واضح طور پر دھواں نکلا تھا، چہرے پر تشویش سی پھیلی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ ایک دفعہ مجھے اس جائیداد سے آگ کر ہی دیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور میرے اندر سے جائیداد کا بچا ہوا خوف بھی نکل جائے گا، اس نے جل کر کہا تھا۔ اب کے سردار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آج بہت خوش تھے، لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ بمشکل دبا رکھی تھی۔ اگلے کچھ لمحات بعد وہ حنیفہ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ میسم کو اشارہ کیا تو وہ پچھلی سیٹ پر رکھا مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا لایا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ اب کہ وہ بری طرح چونکا تھا۔ سلینا کی کامیابی کی خوشی میں، اور کس لیے؟ وہ دونوں آگے بڑھے تو اسے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق ان کے پیچھے بڑھنا پڑا۔ ان کے اندر بڑھتے ہی گھر میں بے ساختہ سی خوشی کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ کچن سے باہر کی جانب بڑھتی سلینا دادا کو دیکھ کر چونکی تھی۔ اس نے پلٹ کر بے اختیار ہی سائرہ کو دیکھا تھا۔ خلاف توقع وہ حیران نہیں لگ رہی تھی اور اسے حیران نہ دیکھ کر سلینا چونکی تھی۔ دادا اب مسکرا کر حنیفہ اور سلمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اینک اتار کر ساتھ رکھ لی تھی، خوشی تھی کہ چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ پھر وہ اسے دیکھ کر مسکرائے، وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اسی پل یاسر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر گلاسز لگے تھے اور وہ اس سفید کرتا شلوار میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے آنے پر یک دم ہی لاؤنج میں عجیب سی رونق اتر آئی تھی۔ ارمان نے اسے خاص طور پر اپنے پاس جگہ دی۔ وہ ناسمجھی سے سب کا ایسا والہانہ انداز دیکھ رہا تھا۔ اسی پل سائرہ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور کمرے کی جانب بڑھائی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس نے اسے کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کا لباس گلابی تھا اور اس لباس کا دوپٹہ ریشمی۔ اس نے گلابی دوپٹے کو اس کے سر پر ڈالا تھا۔ سلینا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اسے حیران کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سائرہ؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، پھر اسے زور سے گلے لگایا۔ آنکھوں میں یک دم ہی جانے کیوں نمی سی اتری تھی۔ باہر لاؤنج کا منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یاسر خاموش تھا، گلاسز اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے۔ اسے سلینا کی طرح کسی کی وضاحت درکار نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سردار اب کیا بات کرنے والے تھے۔ ارمان نے اس کے اطراف میں بازو پھیلا رکھے تھے۔ اس نے محض گہرا سانس لیا تھا۔ حنیفہ کے علاوہ سب کو پتا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والے تھے۔ کچھ دیر معمول کی گفتگو کے بعد وہ جیسے مدعے پر آتے ہوئے کہنے لگے، ہم سلینا کا رشتہ لینے آئے ہیں حنیفہ، یاسر کے لیے۔ انہوں نے کہا۔ اندر وہ اب تک سائرہ کے سامنے بے یقینی سے ایستادہ تھی۔ وہ تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں یاسر کے لیے۔ اس کے لب اد کھلے رہ گئے۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی، حیرت، استجاب سب تھا۔ سارے جذبات کڈمڈ ہو رہے تھے۔ حنیفہ پہلے چونکے، پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ سلمان اور سردار کی آسودہ مسکراہٹیں انہیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ وہ لاجواب ہو چکے تھے۔ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ سردار نے پوچھا۔ حنیفہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ انہوں نے اگلے ہی پل سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے سر، لیکن میں سلینا سے ایک دفعہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بے شک، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم اپنی تسلی کر لو۔ وہ اٹھے اور پھر اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ وہ اب بیڈ پر بڑا چمان تھی۔ انہوں نے دروازہ دھکیلا اور اس کی جانب دیکھا۔ اس سادہ سے انداز میں بھی کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ انہیں۔ سائرہ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ حنیفہ آگے بڑھ آئے، اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ بیٹھے۔ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو بیٹا؟ اس کا حلق آنسوؤں کے باعث بھاری ہوا تھا۔ اسے جانے کس بات پر رونا آ رہا تھا۔ چند پل وہ اسے دیکھتے رہے۔ جی بابا، اس نے کہا۔ آنکھوں سے آنسو بھی ٹوٹے۔ کیا ساری ذلت کا صلہ آج اتنے بڑے انعام کے ساتھ مل رہا تھا اسے؟ وہ آگے بڑھے، اس کا سر چوما، اسے خود سے لمحے بھر کے لیے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ سائرہ بھی رونے لگی تھی۔ ابھی تو آئی تھی رونق زندگی میں میری، اب یہ رونق کسی اور کے گھر کا حصہ بننے جا رہی ہے، لیکن میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر سے رخصت کروں گا، اپنی چھت سے۔ وہ ان سے لگی رونے لگی تھی۔ اسے تھپک کر وہ باہر چلے آئے۔ سردار نے ان کا چہرہ بخور دیکھا۔ اسے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگلے ہی پل مبارک سلامت کی صدائیں ابھری تھی۔ حنیفہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ اب اسے تھپک رہے تھے۔ پھر اس سلمان نے اسے گلے لگایا۔
ثابت ہوا کہ وہ ولی کو اتنا پسند نہیں کرتی جتنا تمہیں کرتی ہے۔ وہ ان کی سرگوشی پر دلاویزی سے ہنس دیا تھا۔ پھر سردار نے اسے گلے لگایا۔ باعث مسرت ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ میرا کولڈ بد لحاظ پوتا، یقین نہیں آ رہا کسی لڑکی نے تم سے شادی پر حامی بھر لی ہے۔ ان کے کہنے پر سب ہنس دیے تھے۔ پھر اسے ارمان نے گلے لگایا۔ رشتہ مبارک ہو یارا، بس یہ بتاؤ یہ سب پلان کب کیا تھا؟ اس نے اس سے گلے لگے ہی پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ جب تم نے دروازہ مار کر دادا کو کہا تھا کہ اپنی بیسٹ فرینڈ سلینا کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں، اور وہ بے بسی سے مسکرا دیا تھا۔ لاؤنج میں مٹھائیوں کی بہتات سی لگ گئی۔ میسم نگاہوں پر اینک اب تک لگائے ہوئے تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اور راجہ سب کو مٹھائی بھی کھلا رہے تھے۔ اسی پل کمرے سے سائرہ کے ساتھ سلینا بھی چلی آئی تھی۔ اس کے سر پر موجود گلابی دوپٹہ اب کے کندھوں پر آ گرا تھا۔ بال ہاف بندے تھے۔ ایک لٹ رخسار پر بھی جھول رہی تھی۔ دادا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ وہ اب سب کی جانب سے دی گئے رشتے کی مبارکباد پر مسکرا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا یاسر بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے اس کی جھولتی لٹ میں الجھنے لگی تھیں۔ کچھ تھا کہ اس نے بے بسی سے اپنا ہاتھ سر کے پیچھے پھیرا تھا۔ اس کی ایک لٹ اسے پریشان کر رہی تھی۔ اسی پل سلینا کی نگاہ اس جانب اٹھی اور اگلے ہی پل جھک گئی۔ وہ اس کے ایسے انداز پر گنگ رہ گیا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ سے اتنی ہی خوبصورت تھی؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ ارمان نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونکا، فوراً نگاہ پھیر لی۔ اب مجھے ایک اور اہم بات کرنی ہے، سردار نے یک دم ہی کہا تو سب پھر سے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ مٹھائی کی چاشنی اب تک زبان میں گھلی ہوئی تھی اور وہ سب ان سے کسی اور خوشگوار مطالبے کی امید لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یاسر بھی انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اگلے ہی پل ہاتھ اٹھا کر ساتھ بیٹھی سلینا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے اور بقول دادی کے وہ واقعی ٹام کروز جیسے وجیح دکھ رہے تھے۔ میں اسی ہفتے اپنے بچوں کا نکاح چاہتا ہوں، اپنے سفید محل میں۔ حنیفہ پھر سے چونکے، یاسر بھی چونکا۔ سلینا اور اس کی نگاہیں بے ساختہ الجھی تھی۔ سائرہ پرجوش سی مسکرا رہی تھی۔ سردار نے ان سب کو رات ہی اپنے تمام لاہے عمل سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہیں ان کی کسی بھی بات پر حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ ارمان نے اسے پرجوش ہوتے دیکھا تو مسکرا کر رہ گیا۔ لیکن سر، اتنا جلدی؟ حنیفہ کے کہنے پر سردار نے کندھے اچکائے تھے۔ اب ہماری بیٹی ہمیں عزیز ہے تو ہم عاجز ہیں۔ نکاح سادگی سے کیا جائے گا، سلینا کی عین خواہش کے مطابق۔ انہوں نے لمحے بھر کو اس کی جانب شفقت سے دیکھا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ جب یہ میرے پاس رہنے آئی تھی تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اپنی شادی کیسے کرنا چاہتی ہے۔ میں بالکل اس کی توقع کے عین مطابق یہ شادی ارینج کروا رہا ہوں۔ ان کے کہنے پر اب سب سلینا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ سب کے دیکھنے پر لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی۔ جی، دادا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے بیجا فضول خرچ نہیں کرنا اپنی شادی پر۔ ایک سادہ لیکن برکت والا نکاح، رخصتی پر ان بچوں کے ساتھ کھانا کھانا جو سارا سال بھوک کی اذیت سے بلکتے رہے ہوں، سب کچھ سادگی سے، بغیر کسی شور شرابے اور بے چینی کے، سکینت سے بھرپور۔ ولیمے کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، وہ دادا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اس نے مضبوطی لیکن نرمی سے کہا تھا۔ حنیفہ کو اس پر آج سے پہلے کبھی اتنا فخر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک ایکٹریس تھی، ایک ایسی انسان جو دن رات تیز روشنیوں اور پیسے کی چمک دمک کے درمیان کام کرتی رہی تھی۔ اس سے ایسی سادگی کی توقع ان میں سے کسی کو بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ یاسر کو بھی نہیں۔ وہ بس رخسار پر 2 انگلیاں ٹکائے اسے قدرے فرصت سے تک رہا تھا۔ وہ مانتا نہیں تھا لیکن وہ اسے اس پر متاثر ہوا تھا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ولیمہ یاسر اپنے انداز سے کر لے گا، باقی رخصتی اور نکاح سلینا کی مرضی سے ہوگا۔ سردار نے کہہ کر حنیفہ کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائے۔ آج وہ بہت مسکرا رہے تھے۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے سر، طے کریں اس ہفتے نکاح۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں سر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے ایک بہت پیارے دوست کا بہت پیارا بیٹا ہے یاسر، مجھے اس جلد بازی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حنیفہ کی بات پر سلمان مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، اور رخصتی تم ہمیں اسی ہفتے دو گے۔ رخصتی اور ولیمہ ہم ایک دن ہی کریں گے۔ کوئی اعتراض؟ سردار تو سارے فیصلے کر کے آئے تھے۔ یاسر نے تو اب حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سلینا نے بے ساختہ ہی چہرہ اٹھا کر سائرہ کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلینا اتنی ساری خوشیاں پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ جی سر، منظور ہے۔ حنیفہ اس دفعہ جواب دیتے ہوئے ہنس دیے تھے۔ ان کے ساتھ سردار بھی ہنسے تھے۔ ارمان نے اسے کوہنی کا ٹہوکا دیا تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تمہیں خوشی نہیں ہو رہی، اس نے ذرا جھک کر کہا تھا۔
یاسر نے اسے دیکھا، پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکا۔ میرا بس چلے تو میں آج ہی اسے رخصت کروا کر لے جاؤں۔ اور ارمان لمحے بھر کو گنگ ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر اب پھر سے رخسار پر انگلیاں رکھے گلابی لباس والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تو اچھی نہیں لگتی تھی؟ اس نے قدرے جتا کر دبی دبی سی سرگوشی کی تھی۔ اب لگ رہی ہے نا؟ ذرا متاثر ہوئے بغیر ڈھٹائی سے کہا تو ارمان ہنس دیا۔ میسنا۔ مٹھائیاں کھائی جا چکی تھی۔ لاؤنج میں کئی دفعہ کہے گونجے تھے۔ خوش گپیاں، سفید روشن سی صبح، گلابی جوڑے میں ملبوس سردار کی کسی بات پر ہنستی ہوئی ایک لڑکی، سفید کرتے میں ملبوس انتہائی فرصت سے اسے تکتا ہوا ایک لڑکا۔ گھر آج سے پہلے اتنا مکمل نہیں لگا تھا۔ پھر سب چھٹ گئے۔ حنیفہ اور سلمان کو ایجنسی کے لیے نکلنا تھا، ارمان کو بھی آفس جانا تھا، یاسر کو بھی ایجنسی جانا تھا، میسم کو گھر کے کام کرنے تھے۔ سائرہ البتہ سلینا کے لیے آج خاص فراغت لے کر آئی تھی۔ سردار اٹھ کھڑے ہوئے، پھر حنیفہ سے اجازت طلب کی اور باہر کی جانب یاسر اور میسم کے ساتھ بڑھ آئے تھے۔ حنیفہ اور سلمان انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ ارمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اور سائرہ بھی سب کے پیچھے ہی سردار کو سی آف کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ لگے ہاتھوں آپ کو بھی رخصت کروا لوں، اس نے ساتھ چلتی سائرہ کو کہا تھا۔ خبردار، سوچئے گا بھی مت۔ میں نے سلینا کی شادی کا بہت انتظار کیا تھا، اب میں اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کروں گی۔ کیا آپ کو اپنے دوست کی شادی کا انتظار نہیں تھا؟ اس نے ذرا حیرت سے پوچھا تھا۔ لڑکوں کو صرف اپنی شادی کا انتظار ہوتا ہے سائرہ جی، اور اس کی برجستگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ سلینا ان دونوں کی نوک جھونک کو پیچھے سے تک رہی تھی، لبوں پر ہلکی سی شیریں مسکراہٹ بھی تھی۔ پھر یکدم ہی کے خیال آنے پر اس نے اپنی سفید ہتھیلیوں کو نگاہ جھکا کر دیکھا تھا۔ اب ان ہتھیلیوں پر واقعتاً یاسر کے نام کی مہندی لگنے والی تھی۔ اس کا پور پور مہکنے لگا تھا۔ جمعے کو ان کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ جمعے کو آنے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ حنیفہ اور اس کے ایسے کوئی خاص مہمان تھے ہی نہیں جنہیں وہ دعوت دیتے۔ محض سائرہ تھی جو ہر دن آ جایا کرتی تھی۔ وہ بھی آفٹر شوٹس اور انٹرویوز میں مصروف تھی، محض شام میں ہی فارغ ہوتی۔ ایک شام وہ یوں ہی اپنے شاپنگ کیے نئے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب سائرہ اس کے کمرے میں جھانکی۔ اسے بغور دیکھا۔ اتنے دن ہو گئے یاسر سے بات نہیں ہوئی، اب مجھے وہ یاد آ رہا ہے۔ اس کے کہنے پر سائرہ کی آنکھیں یکدم ہی چمکی تھیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ سلینا جو آئینے کے سامنے کھڑی تھی اسے کندھوں سے تھاما۔ سبز آنکھوں میں ڈھیر اور سنجیدگی ابھر آئی۔ پتہ ہے، جب رشتے کی بات طے ہو جائے تو ہونے والے شوہر سے ملاقات نہیں کیا کرتے، نہ ہی اسے دیکھتے ہیں، نہ ہی اسے خود کو دیکھنے دیتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی ابھری۔ کیوں؟ اس کی ایک بہت گمبھیر وجہ ہے۔ سائرہ نے چہرہ کچھ اور سنجیدہ بنا لیا تھا۔ سلینا اب پلٹ کر اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اور ایسی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر نکاح سے قبل دلہن کو دیکھا جائے تو وہ شوہر کو نکاح کے بعد اتنی خوبصورت نہیں لگتی، وہ اسے عام سی لگتی ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ سائرہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ واقعی؟ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ اسے تو سچ میں پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ بالکل۔ کیا تم یاسر کے سامنے عام لگنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کے سامنے خوبصورت نہیں لگنا چاہتی؟ وہ چند پل اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ یہ انکشاف اس کے لیے نیا اور چونکا دینے والا تھا۔ سائرہ نے کمال انداز سے اسے یقین دلایا تھا۔ اگلے دن وہ چھوٹے سے باغیچے میں ہاتھوں کو مٹی میں لتھڑے پودوں کے لیے تازہ مٹی گوند رہی تھی۔ مالی بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ اس کی ہدایات پر بھاگ بھاگ کر سامان لا رہا تھا۔ جمپ سوٹ میں ملبوس، سر پر پھولدار رومال باندھے، رخسار پر جھولتی لٹ لیے وہ مصروف سی دکھ رہی تھی۔ آج اسے کام سے فراغت حاصل تھی اور حنیفہ نے بھی اسے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ نکاح میں محض 2 دن رہ گئے تھے۔ وہ گنگناتی ہوئی مشغول تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ کام تقریباً ہو ہی گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر داخلی دروازے کی جانب بڑھ آئی۔ اندر سے کوئی اسی پل باہر نکلا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ خاکی رنگ کی پینٹ پہنے، فائل پر چہرہ جھکائے ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ بے دہانی میں قدم اٹھاتی سلینا بے اختیار کسی سے ٹکرائی تھی، پھر یکدم ہی ڈر کر پیچھے ہوئی۔ سامنے والے نے بھی بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم کب آئے؟ یاسر کو اپنے سامنے دیکھنے کی توقع نہیں تھی اسے۔ وہ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر بھٹکی۔ رخسار، ماتھے اور ٹھوڑی پر مٹی لگی تھی، سوکھی سوکھی سی۔ وہ جو کچھ کہنے لگا تھا رک سا گیا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر ٹھٹک گئی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اپنے مٹی والے ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے کیے۔ تم مجھے ابھی نہیں دیکھ سکتے، تیزی سے کہا۔
کیوں؟ بس نہیں دیکھ سکتے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو سامنے سے ہٹانے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ سائرہ نے کہا ہے کہ جو لڑکیاں نکاح سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھتی ہیں وہ انہیں نکاح کے بعد اتنی خوبصورت نہیں لگتی، وہ انہیں عام سی لگتی ہیں۔ انداز بہت سنجیدہ تھا۔ سامنے کھڑے گارڈ نے گہرا سانس لیا تھا۔ اور تم نے اس وجہ پر یقین کر لیا؟ وہ حیران بھی نہیں ہوا تھا، سادہ سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی اور میں تمہیں شادی کے بعد اتنی خوبصورت نہ لگی تو؟ ہاتھ اب تک اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ یاسر کو ہنسی آئی تھی۔ تمہیں اور کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے سلینا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے زیادہ تمہاری خوبصورتی ہینڈل نہیں کر پاؤں گا، اتنی کافی ہے میرے لیے۔ اسی لیے اگر تم میرے دیکھنے سے تھوڑی سی کم خوبصورت بھی ہو گئی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے رومال بھی نکالا تھا، پھر اس کے ہاتھوں کو نیچے کیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی پیشانی پر لگی سوکھی مٹی کو صاف کرنے لگا۔ تم کیوں آئے تھے؟ سلینا اسے روک نہیں پائی۔ وہ اب اس کے رخسار پر لگی مٹی صاف کر رہا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ روز یہی کرتا ہو۔ چیف نے بلایا تھا، ایک اہم فائل چاہیے تھی انہیں، کچھ ڈسکس بھی کرنا تھا۔ اور تم چلے آئے؟ ذرا نہیں سوچا کہ اگر میں شادی کے بعد تمہیں اچھی نہیں لگی تو کیا ہوگا؟ ویسے بھی میں تمہیں کوئی اتنی خاص اچھی نہیں لگتی ہوں۔ ایک بات تو بتاؤ، تم تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے نا، وہ جو جولیا سے زیادہ خوبصورت تھی؟ اب تم مجھ سے اچانک شادی کیسے کر رہے ہو؟ سائرہ کی باندھی پٹی آنکھوں سے ہٹی تو اسے دیکھ کر بہت سی باتیں یاد آئی۔ وہ اسی سکون سے اب اس کی ٹھوڑی پر لگی مٹی صاف کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں جو مجھے جولیا سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ کچھ تھا اس کے بوجھل سے لہجے میں کہ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی سی اتری۔ دھوپ کے باعث اس کی آنکھیں شہد کا گاڑھا سا سمندر لگ رہی تھی۔ وہ مسمرائز ہوا تھا۔ رومال والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ تم تو کسی اور لڑکی کے بارے میں؟ اور لبوں پر اگلے ہی پل اس کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ دنیا رک سی گئی تھی۔ ایجنسی کی وہ چھت، وہ بھیگی سی رات، وہ باتیں، اسے لگا وہ غلط مطلب اخذ کر رہی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر قریب آیا تھا، پھر اس کی ٹھوڑی پر رومال رکھا، ہولے سے مٹی صاف کی۔ نگاہیں البتہ اس کی بے یقین آنکھوں پر جمی تھی۔ میں نے تو واضح الفاظ میں کہا تھا، تم نے ہی سمجھنے میں دیر کر دی۔ تم اس رات میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اپنا رومال جیب میں رکھ لیا، اس سے دیکھا۔ فائل والا ہاتھ نیچے کیا اور دوسرا ہاتھ جیب میں اڑسا۔ 1 قدم آگے بڑھا تو وہ بے اختیار ہی پیچھے ہوئی۔ تمہارے برعکس میں لوگوں سے ایسی باتیں غلطی سے نہیں کیا کرتا۔ وہ اب تک آگے بڑھ رہا تھا اور سلینا قدم قدم پیچھے جا رہی تھی۔ تم اس رات واقعی میرے بارے میں بات کر رہے تھے؟ انداز، آنکھیں، آواز، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ اس کی معتجب آنکھوں کو بے حد شوق سے دیکھ رہا تھا۔ قدم اب بھی یوں ہی بڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے جا رہی تھی۔ مجھے جولیا کبھی خوبصورت نہیں لگی، نہ ہی کبھی کوئی اور لڑکی اچھی لگی۔ مجھے بس ایک ہی لڑکی اچھی لگی تھی جو مجھے استعمال کر رہی تھی، اور جس کے ہاتھوں سے میں 1000 دفعہ استعمال ہو کر بھی اسے معاف کر سکتا ہوں، جس کی ہیلز ٹوٹ جانے پر میں اسے اپنے جوتے نہیں دے سکتا، لیکن اس کے لیے ہیلز چرا کر لا ضرور سکتا ہوں، جسے میں بغیر تھکے پہروں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے دور جانے کے خیال پر مجھے لگتا ہے کہ میں خالی ہو جاؤں گا، جس کے مہندی لگے ہاتھ مجھے بہت پسند ہے۔ نہ صرف مہندی لگے، وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا، اس کے مٹی سے لتھڑے ہاتھوں کو دیکھا، پھر نگاہیں اس کی آنکھوں تک اٹھی، بلکہ اس کے یہ مٹی لگے ہاتھ بھی مجھے اتنے ہی عزیز ہیں۔ سلینا کی پشت بالکل دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ زبان اٹکی، الفاظ خشک حلق سے نکل نہیں پائے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اندر جا کر سوچنا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ اور اس کی بات پر سلینا کے دونوں رخسار گلابی ہوئے تھے۔ وہ اگلی کوئی بات کیے بغیر ہی ساتھ سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جانے کتنے پہر وہیں استادہ رہی۔ مالی کے آواز دینے پر اسے احساس ہوا کہ وہ داخلی روش پر کھڑی ہے۔ وہ اسی ٹرانس میں اندر چلی آئی تھی۔ حنیفہ نے اسے چہرہ گھما کر دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ تم نے کیا چہرے پر باغبانی کی ہے؟ جی، اس نے یک دم ہی غائب دماغی سے چونک کر کہا تھا۔ حنیفہ نے اس کے ہاتھوں اور چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے یوں ہی دیوار گیر آئینے میں اپنا سراپا دیکھا تھا۔ شوق سے آنکھیں پھیلی۔ یا اللہ، میں کب سے ایسی لگ رہی تھی؟ اوف، کیا ہوا؟ حنیفہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بابا، میں کب سے ایسی لگ رہی تھی کیا؟ آواز میں شدید صدمہ تھا۔ کیسی؟
وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائے تھے۔ ایسی انہوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ مجھے تو پیاری لگ رہی ہو، اور اس جمپ سوٹ میں تو اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیا ہوا؟ لیکن وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ پیچھے کار ڈرائیو کرتا وہ اب تک مسکرا رہا تھا، پھر سر جھٹکا۔ حد ہے اس لڑکی سے۔ نکاح میں محض 1 دن رہ گیا تھا۔ آج سائرہ نے ڈھولکی رکھی تھی۔ سلینا کے ہاتھوں پر مہندی لگنی تھی۔ لاؤنج کے صوفوں کو ذرا پرے کھسکا کر درمیان میں بچھے قالین پر لڑکیاں دائرہ بنائے بیٹھی تھی۔ سلینا ایک جانب صوفے پر بڑا چمان تھی، اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی۔ سائرہ کی کسی بات پر وہ ہنس بھی رہی تھی۔ آج حنیفہ نے سردار کو بھی بلایا تھا، سلمان بھی چلے آئے تھے۔ ارمان البتہ ڈیوٹی پر تھا، وہ نہیں آ سکا۔ اسے کل نکاح کے لیے ویسے بھی چھٹی چاہیے تھی۔ ایک جانب رکھے صوفوں پر وہ تینوں برا چمان باتیں کر رہے تھے۔ گاہے بگاہے لڑکیوں پر نگاہ بھی ڈال لیتے جو سلینا کو کسی بات پر تنگ بھی کر رہی تھیں۔ سائرہ سب سے زیادہ پیش تھی، وہ لڑکیاں بھی اسی کی دوستیں تھیں۔ دادا، یاسر کے کیا حالات ہیں؟ سائرہ نے اسے دیکھتے ہوئے دادا کو معنی خیز ہانک لگائی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے تھے۔ ایجنسی کے کام، مصروفیت، کیسز، صد شکر کہ وہ کل ایجنسی نہیں جائے گا۔ انہوں نے قدرے بدمزہ ہو کر کہا تو سائرہ ہنسی، پھر سلینا کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سائرہ سے کچھ بعید نہیں تھا۔ اسی پہر کوئی داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو سب نے گردنیں پھیر کر یک بارگی اس جانب دیکھا۔ شگفتہ سامنے موجود تھی۔ حنیفہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈھولکی رک گئی، لڑکیاں چپ ہو گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ سلینا نے رخ پھیر لیا۔ کچھ پل بعد وہ ادھوری مہندی لیے اس کے سامنے کمرے میں برا چمان تھی۔ شگفتہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ کیا تم اس سے شادی کرنے پر اتنی زیادہ خوش ہو سلین؟ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا تھا۔ ماں، اگر آپ پھر سے بدمزگی چاہتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلی دفعہ میں آپ کی تمام غلط فہمیاں دور کر چکی تھی۔ وہ چند پل اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا تم اپنی ماں کو نکاح میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دو گی؟ اس نے یک لخت ہی چونک کر چہرہ اٹھایا تھا۔ آپ شرکت کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، میں اپنی بیٹی کے نکاح میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے حنیفہ نے ہی بتایا تھا تمہارے نکاح کا۔ وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں اس اہم دن پر کسی بھی قسم کی کمی محسوس ہو۔ وہ تمہیں اس گھر سے بالکل کسی نارمل لڑکی کی طرح رخصت کرنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک بہت اچھا باپ ہے۔ سلینا اسے چند پل دیکھتی رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور اسے آ لگی۔ میں آپ کو مس کر رہی تھی ماں۔ کوئی بھی انسان آپ کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ شگفتہ نے گہرا سانس لے کر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی تو چہرے آنسوؤں سے دھلے دھلائے سے لگ رہے تھے۔ باہر موجود نفوس نے یک دم ہی سکون کا سانس لیا۔ سائرہ نے ڈھولک سنبھال لی تھی، وہ اب لڑکیوں کے ساتھ مل کر گا رہی تھی۔ سلینا دوبارہ درمیان میں آ بیٹھی تھی، اس کی ادھوری مہندی مکمل کی جا رہی تھی۔ شگفتہ اب سردار سے نکاح کے متعلق کچھ گفتگو کر رہی تھی۔ اسی پہر سفید محل میں وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کسی کام میں مصروف تھا، جینز پر ٹرٹل نیک سویٹر پہنے مصروف سا۔ اگلے ہی پل مصر نے دروازے پر دستک دی تھی، پھر اسے دھکیل کر ہلکا سا اندر جھانکا۔ بڑی بیگم صاحبہ آئی ہیں۔ اس کے ہاتھ یک دم ہی ٹھہر گئے تھے۔ ایک پل کے لیے چہرہ پھیر کر مصر کی جانب دیکھا۔ انہیں کہہ دو دادا نہیں ہے گھر پر، وہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ وہ جو پھر سے کام کی جانب متوجہ ہونے لگا تھا، اگلے ہی پل ٹھہر سا گیا۔ کچھ لمحات بعد وہ کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا باہر نکل رہا تھا۔ سردار نے جانے کون سے ملازمین کو شہر سے بلوایا تھا۔ وہ گھر کو سفید پھولوں سے سجا رہے تھے۔ ایک جانب جالی دار پردے بھی رکھے تھے، چاندنیاں بھی موجود تھیں۔ وہ سب پر ایک نگاہ ڈال کر مہمان خانے کی جانب بڑھ آیا تھا۔ سلطانہ اسے صوفے پر بیٹھی نظر آئیں، سیاہ لباس میں ملبوس، نقشک سے تیار۔ وہ یا تو کسی ایونٹ میں شرکت کرنے جا رہی تھی یا واپس آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تو تم آخر کار شادی کر رہے ہو؟ جی، کیوں ملنا چاہتی تھی آپ مجھ سے؟ وہ اسے دیکھتی رہی، لبوں پر تکلیف دہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ بروکن فیملیز کے بچے شادیوں کے بعد اکثر خوش نہیں رہتے یاسر، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم خوش رہ سکو گے؟ اس کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، البتہ سوال بہت تلخ تھا۔ وہ بغیر اصل ہی اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ مجھ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی؟ میں نے تم سے ایک اہم سوال پوچھا ہے، اگر تمہارے پاس اس کا واضح جواب نہیں تو یقیناً میری پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں اب کے زخمی سی دکھ رہی تھی۔
اپنی اولاد کے بارے میں والدین کو ایسی پیشن گوئیاں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بروکن فیملیز کے بچے اکثر شادیوں کے بعد خوش نہیں رہ سکتے۔ پچھلی زندگی کا زہر ان کی اگلی زندگی میں گھلنے لگتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس زہر کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے۔ لیکن ماما، ہر دفعہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس زہر آلود چکر کو کسی ایک انسان کو تو توڑنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ چکر میری نسلیں تباہ کر دے، میں اس چکر کو روک دوں گا۔ میں اپنی پچھلی زندگی کا زہر اپنی اگلی زندگی میں گھلنے نہیں دوں گا۔ میں وہ سب غلطیاں کبھی نہیں کروں گا جو آپ نے اور بابا نے کی تھیں۔ سلطانہ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ویسی ہی رہی۔ اس نے حلق سے بہت سے گرہیں نگل کر اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں خدا سے دعا کروں گی کہ تم کبھی اپنی زندگی میں وہ غلطیاں نہ دہراؤ۔ وہ آگے بڑھی اور پھر یاسر کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ وہ جیسے سن ہو گیا تھا، نگاہیں پتھرا گئی تھی۔ سلطانہ اب جھک کر اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ وہ ساکت رہا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر یاسر کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ میں تمہیں یہاں مبارکباد دینے آئی تھی یاسر، اس رشتے سے تمہیں بدزن کرنے نہیں۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ میری نسل میں کوئی بھی ٹاکسک پیٹرن داخل ہو۔ میں تمہارے بابا سے بہت پیار کرتی تھی بچے، لیکن اس نے وقت پر میری قدر نہیں کی۔ میں نے بھی انا میں اس کی قدر کرنا چھوڑ دی، لیکن میں تمہیں بھول گئی۔ میں اس سب میں بھول گئی تھی کہ میرا ایک بیٹا میرے لمس کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ میں نے کوتاہی کی، میں نے بہت بڑی کوتاہی کر دی، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں بیٹا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی تو یاسر کرنٹ کھا کر اٹھا، ساتھ ہی دونوں بازوؤں سے تھام کر اسے بھی اٹھایا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آج وہ کسی بھی طرح معافی کے بغیر یہاں سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ماں؟ کچھ اس کے اندر ٹوٹا تھا۔ مجھے اس لڑکی نے آ کر بتایا کہ تم مجھے بہت پہلے معاف کر چکے ہو، کچھ ہی دنوں میں مجھے قبول بھی کر لو گے۔ میرا دل امید کی شمع کو بجھنے نہیں دیتا۔ میرا وجود ہر آن اس بات پر مصر رہتا ہے کہ تم مجھے کبھی نہ کبھی تو قبول کر ہی لوگے۔ کیا تم مجھے اپنی اس نئی زندگی میں باحثیت ماں قبول نہیں کر سکتے یاسر؟ اسے دونوں بازوؤں سے تھامے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بے تحاشا آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اسے لگا کہ وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ انہیں خالی خالی سا دکھنے لگا تھا۔ کیا یہ آپ سے سلینا نے کہا تھا کہ میں آپ کو جلد قبول کر لوں گا؟ اس نے بہت دھیمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ سلطانہ نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید اور خوف بیک وقت ہلکورے لینے لگے تھے۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ جب سب نے کہا کہ اس نے تمہیں استعمال کیا ہے تو مجھے بالکل بھی ناگوار نہیں گزرا تھا، کیونکہ وہ تمہیں کبھی جان بوجھ کر تکلیف دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جو بھی کیا انجانے میں کیا تھا۔ آپ میری اسے شادی کے خلاف نہیں ہیں۔ سلطانہ نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا تھا، رخساروں پر موجود آنسوؤں کو جلدی سے صاف کیا۔ وہ پہلی بار غیر جانبداری سے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ سلینا مظہر سے زیادہ محبت تم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ اسے لگا کہ واقعی سلینا سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کر سکے گا۔ کیا میں بس ایک دفعہ تمہارے گلے لگ سکتی ہوں؟ اور وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ اسے انکار کر سکتا تھا؟ اگر آج وہ اسے انکار کر دیتا تو شاید بابا اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ بابا کیا، اسے تو سلینا بھی معاف نہیں کرتی۔ اس کے حلق میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ وہی چھوٹا سا یاسر بن گیا تھا۔ سلطانہ اگلے ہی پل اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے جانے کیسے اس کے آس پاس اپنے بازو لپیٹ دیے۔ دل میں جیسے کوئی چبھن باقی نہ رہی۔ اندر داخل ہوتے سردار اپنی ہی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ ان کے لیے یہ منظر بہت بے یقین تھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے یاسر، بہت زیادہ۔ وہ بلند آواز سے رو رہی تھی۔ یاسر نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے سلطانہ کو خود سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یک دم ہی کسی کی ہچکیوں پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سردار دروازے میں استادہ آنکھیں رگڑ رہے تھے۔ اف، میں نے یہ منظر دیکھنے کے لیے جانے کتنی دعائیں کی ہیں۔ میرے بچوں، وہ آگے بڑھے اور ان دونوں کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے۔ یاسر ہنس دیا تھا۔ سلطانہ بھی روتے روتے ہنستی تھی۔ دادا کے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ان دونوں کو سمیٹ سکتے۔ یاسر نے ان دونوں کو اپنے طاقتور ہاتھوں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ تینوں ہی رو رہے تھے۔ بابا کہیں دور کھڑے اداسی سے مسکرائے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ میں خوشیاں تھی، سکون تھا، محبت تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی، اس کی مہندی سوکھ گئی تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ گئے تھے۔ ہر جانب سکونت سی تحلیل تھی۔
وہ بھی تھک ہار کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسی پہر اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر ڈالا اور سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھ آئی۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز یاسر اوپر موجود ترچھی چھت کے شیشے سے خوبصورت رات تک رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ یہ کون سا وقت ہے شرفا کو فون کرنے کا؟ اور ایک دلہن کو فون کرنا تو بہت ہی نازیبا سی بات ہے، خاص کر اس کے ہونے والے شوہر کا۔ اس کی آواز میں شرارت سی تھی، لبوں پر مسکراہٹ بھی دبا رکھی تھی۔ سلینا، یاسر کی مدھم سی آواز ابھری تو وہ سنجیدہ ہوئی۔ دل بے اختیار ہی پریشان ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ یک دم چپ سی ہو گئی تھی، پھر اپنے پیروں کو اوپر چڑھا لیا۔ چہرے پر مسکراہٹ پھر سے امڑ آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر سنہرا سا لیمپ روشن تھا۔ کمرے میں خوابناک سا اندھیرا پھیلا تھا۔ کیوں گارڈ جی، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو ہماری قدر آ گئی؟ نرمی سے پوچھا۔ سلینا، تم دوسری دفعہ میرا نام لے رہے ہو، اب بتاؤ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ تم نے ماما سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں انہیں جلد ہی قبول کر لوں گا؟ میں نے تو صرف تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں انہیں معاف کر چکا ہوں۔ سلینا نے دوسری جانب گہرا سانس لیا تھا۔ پتا ہے یاسر، تم بہت مضبوط ہو، ایسے ہی کسی کے سامنے نہیں چٹکتے۔ تم محافظ ہو۔ حفاظت کرنے والے ویسے بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں، انہیں کوئی چیز خوفزدہ نہیں کرتی، وہ ہر شے جھیلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ لیکن جانتے ہو، ہر انسان پر ایک کمزور پہر ضرور وارد ہوتا ہے۔ تم ہر وقت مضبوط نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہر وقت مضبوط رہ سکتے ہو تو تم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ جب تم نے مجھے چھت پر بتایا کہ تم انہیں معاف کر چکے ہو، تب مجھے اندازہ تھا کہ تم انہیں جلد ہی قبول بھی کر لو گے، کیونکہ تم تھک گئے تھے۔ اتنی طویل رنجش پال کر تم تھکنے لگے تھے۔ تم قبول نہیں کر رہے تھے، حالانکہ تمہیں بہت پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے بس تمہارے لیے آدھا کام کیا ہے، باقی کا کام اب بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ وہ سکون سے بول کر خاموش ہوئی تو ہر جانب خاموشی چھا گئی۔ میں نے باقی کا کام کر لیا ہے سلینا۔ اور وہ اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ یک لخت ہی سیدھی ہوئی، آنکھیں حیرت سے چند پل پھیلی رہیں۔ کیا؟ میں انہیں قبول کر چکا ہوں۔ وہ باہر دادا کے ساتھ کل کی تیاریوں کو ڈسکس کر رہی ہیں، اور وہ مجھے اتنی خوش لگ رہی ہیں کہ مجھے اپنے پچھلے ہر رویے پر شدید افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اتنے سال ایسے ہی ضائع کر دیے۔ اگر تم اب بھی یہ آدھا کام نہ کرتی تو میں ایسی نعمت سے محروم رہ جاتا۔ تم مجھے اتنی دیر سے کیوں ملی ہو؟ اس نے یاسر کا ایسا لہجہ پہلی بار سنا تھا۔ وہ اسے کبھی اتنا کمزور اور بے بس نہیں محسوس ہوا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اٹل لہجوں میں بات کرنے کا عادی تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ دادا اور آنٹی کو خوش دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ میرے پاس اس فیلنگ کو بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سالوں کی تشنگی چند لمحات میں ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اس دفعہ وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ یہ کوئی احسان نہیں کیا میں نے تم پر، تم نے بھی تو مجھے میرے بابا لوٹائے ہیں، وہ جن سے ملنے کی امید مجھے کبھی نہیں تھی۔ مجھے مراد آیا بالکل نہیں پسند تھے، لیکن وہ ہمیشہ سورہ رحمان کی ایک آیت کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے۔ اور میں سوچتی تھی کہ اس سے زیادہ مکمل بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا۔ وہ ایک ہتھیلی سامنے پھیلائے اپنی سوکھی مہندی دیکھ رہی تھی۔ مہندی سوکھنے کے باعث جگہ جگہ سے اترنے لگی تھی، رنگ گہرا سرخ آیا تھا۔ کچھ انسان آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں یاسر، تم میرے لیے ان انسانوں میں سے ہو، میرے جیسے راہب، میرے خاندان والوں جیسے بچھو نہیں۔ ایک پچھلی بات کے حوالے پر یاسر ہلکا سا ہنس دیا تھا، وہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ جانتے ہو اس پر تمہارے نام کی مہندی لگوائی ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بے وقوفیاں اگر عقل مندی کے ساتھ کی جائیں تو اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ وہ کہہ کر مسکرائی۔ بے وقوفیاں عقل مندی کے ساتھ صرف آپ ہی کر سکتی ہیں محترمہ۔ اور وہ ہنسی تھی، پھر کچھ یاد آیا تو سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ہاں، پھر اتنے دن مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے تھے تم؟ اب کے لہجے میں شکوہ سا تھا۔ مجھے اب بہت افسوس ہو رہا ہے۔ کس بات پر؟ اسی بات پر کہ میں تم سے ملنے کیوں نہیں آیا۔ تم اتنی اچھی باتیں کرو گے تو میں تم سے لڑوں گی کیسے؟ وہ یک دم ہی بولی تھی۔ وہ دوسری جانب ہنس دیا۔ تمہیں لڑنا کیوں ہے؟ میں لڑوں گی نہیں تو تم سے ناراض نہیں ہو سکتی، ناراض نہیں ہوں گی تو تم مجھے مناؤ گے کیسے؟ تم مناؤ گے نہیں تو میری ایک دیرینہ خواہش دیرینہ ہی رہ جائے گی۔ گاڈ، تم ایکٹریس کیوں ہو آخر؟ اس امیجنیشن کے ساتھ تمہیں رائٹر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
پھر کھڑکی تک چلا آیا۔ لہجے میں شرارت تھی، وہ یقیناً اس کے چڑھنے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے رائٹرز ذرا سے بھی نہیں پسند۔ کیوں؟ تم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی۔ رائٹرز تو بہت باعزت اور معاشرے کا اہم جز ہوتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے ایسے بے ضرر لوگوں سے؟ لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلینا اب اسے کیا جواب دینے والی تھی۔ بنو مت زیادہ، تم جانتے ہو کہ لکھاری اصل میں کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تم بھی اسی ایجنسی میں کام کرتے ہو جس میں میں کام کرتی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رائٹرز ویسے ہرگز نہیں ہوتے جیسے پیش کیے جاتے ہیں۔ باعزت، بے ضرر، اس نے سر جھٹکا تھا۔ خود پسند، گھٹیا، مفاد پرست اور انتہائی آرٹیفیشل لوگ ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لکھ سکتے ہیں تو دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ ذرا سی تنقید برداشت نہیں کی جاتی ان سے۔ کوئی کچھ کہہ دے تو ان پر بڑے بڑے مضامین لکھ کر مذمت کرتے ہیں، جسے دنیا میں اس ایک مذمت کی ہی تو کمی رہ گئی تھی۔ بکواس۔ لکھاریوں کے لیے اس کے دل میں بہت سا غبار تھا جو اب نکل چکا تھا۔ وہ ایک ساتھ کہہ کر ہی سانس لے پائی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ رائٹرز نے تمہارا اتنا دل دکھایا ہے۔ میں سوچنا بھی نہیں چاہتی اس خوشی کے موقع پر ان کے بارے میں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ یاسین نے بھی گہرا سانس لیا تھا، پھر گھڑی کی جانب نگاہ پھیری۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے سونا چاہیے۔ اگر نیند پوری نہیں ہوئی تو سکن بالکل بھی فریش نہیں لگے گی، اور اگر سکن فریش نہیں ہوئی تو میں خوبصورت کیسے لگوں گی؟ اس کے کہنے پر یاسین نے سر ہلایا تھا۔ دنیا میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں خوبصورت لگنے کے علاوہ۔ تم تو کہو گے تم ہمیشہ اچھے جو لگتے ہو۔ ویسے میں ان لوگوں سے بہت جیلس ہوتی ہوں جو ہر وقت بغیر کسی محنت کے اچھے لگتے ہیں۔ تم مان رہی ہو کہ میں تمہیں ہر وقت اچھا لگتا ہوں؟ یہ میں بہت پہلے مان چکی تھی۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ اپنے نکاح والے دن تم دیر سے اٹھے تو کتنا برا لگے گا۔ اسی کے ساتھ اس نے اگلی بات سنے بغیر ہی فون رکھ دیا تھا۔ جو ہی فون بند کیا تو ساتھ ہی گہرا سانس بھی لیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سد شکر کہ یاسین نے اس کی چوری نہیں پکڑی تھی۔ اس نے موبائل سامنے ڈال کر بے ساختہ ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کل اس کا نکاح تھا۔ او گاڈ، کل اس کا نکاح تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گلابی ہوتے رخسار چھپائے تھے۔ یاسین نے مسکرا کر فون ایک جانب ڈالا اور پھر سے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اگلے ہی پل دادا نے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا تھا۔ وہ یک دم چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم یہاں لیٹے ہوئے ہو اور باہر بس ہم دونوں ہی کام کر رہی ہیں۔ اب کیا جس کا نکاح ہے اسے بھی کام کروائیں گے؟ بالکل کروائیں گے، شرافت سے باہر آ جاؤ۔ یہ جالی دار پردہ درمیان میں لگانا ہے۔ ملازمین میں سے کسی کا بھی ہاتھ اتنا اوپر نہیں جا رہا۔ اسے چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ جب سٹول پر چڑھا رسیاں باندھ رہا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ آپ یہ پردہ درمیان میں لگا کیوں رہے ہیں؟ بے وقوف، ایک جانب تم اور دوسری جانب سلینا بیٹھے گی۔ وہ سٹول سے گرتے گرتے بچا۔ کیا؟ تو اور کیا، اب کام پر فوکس کرو۔ پیچھے بیٹھی سلطانہ ہنس دی تھی۔ تھوڑی تو عزت کر لیں، کل نکاح ہے میرا۔ دادا اس کے شکوے پر ہنسے تھے۔ اسی لیے تو ہمارے پاس ہر ریزن ہے آج تمہاری بے عزتی کرنے کا۔ سلطانہ کا کہا پیچھے سے ایک بار پھر ابھرا تھا۔ وہ ان کے ایسے ہنسنے پر جھیم سا گیا تھا۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کل کے لیے۔ میں تو اپنی شادی کے لیے بھی اتنا پرجوش نہیں تھا۔ سٹول پر چڑھ کر جالی دار پردہ باندھتا وہ ہنسا تھا۔ سردار کا بس نہیں چلتا تھا، صبح کا نکاح ابھی کروا لیتے۔